مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور اب تو ہو ہی رہا ہے، اولیاء اللہ کے نام پر آپ دیکھیے بے حیا قسم کی عورتیں آ کر قوالیاں گانے کے لیے اولیاء اللہ کے مزار پر، قبرستان پر، جبکہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے ایک عورت اگر جانا چاہتی ہے تو بیت اللہ شریف کا حج بھی کوئی عورت تنہا، اس پر چاہے حج فرض ہے اور پیسہ سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، تو اسے کہا گیا ہے موت تک انتظار کر، اور موت تک اگر محرم نہ ملے بغیر حج کر کے مر جائے چل جائے گا، مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا حج بدل کیا جائے، لیکن بغیر محرم کے بیت اللہ نہیں جا سکتی ہے عورت، بیت اللہ شریف نہیں جا سکتی، فرض حج کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے ایسے حالات کہ بیت اللہ کو جانے کی بغیر محرم کی اجازت نہیں ہے، کہاں کہاں سے عورتیں سفر کر کے قوالیاں سننے کے لیے جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ قبرستان میں، جو عبرت کا مقام ہے، عبرت پکڑنے کی جگہ ہے کہ وہاں جا کر عبرت حاصل کی جائے، اور بے حیا اور قسم کی عورتیں وہاں پر، اور عجیب عجیب قسم کے جملے وہاں پر استعمال کر کے نوجوانوں کا ایک تاتا بندھا ہوا رہتا ہے، عورتیں بھی بالکل وہاں پر بھیڑ لگا کر کھڑی ہوئی رہتی ہے۔ ڈر ہے میرے بھائیوں اللہ کے کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، جو عبرت کی جگہ ہے ہم نے اسی کو تماشا بنایا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، قرآن اور حدیث کے گہرائی سے مطالعے کے بعد یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عام کرنے کے خاطر اس امت میں دو باتیں خاص طور پر پیدا فرمائی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی جامع تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت ہر سوال کا جواب اور ہر اشکال کا ازالہ اور ہر دل میں آنے والے شکوک و شبہات کا مکمل طور پر ازالہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا کو ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ آپ کی وہ جامع تعلیمات اب قیامت تک آنے والے تمام شکوک شبہات، تمام آنے والے خیالات اور پیدا ہونے والے تمام برائیوں کے ازالے کے لیے وہ کافی وافی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ تعلیمات ایسی جامع اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جو اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خود اور آپ کے بعد ایسی شخصیات اس امت کو عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے سے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا میں دین کو عام اور تام فرما دیا۔ ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدات بڑے پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام تام فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین،
ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلوں کو جاری اور ساری فرمایا، اور ان کے ذریعے پورے دنیا میں اللہ نے اسلام کا بول بالا فرمایا۔ آپ دیکھیے کیا مشرق اور کیا مغرب، کیا شمال اور کیا جنوب، زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں اللہ کا کوئی ولی کامل آرام نہ فرما رہا۔ جس طرح دنیا میں رہ کر انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت فرمائی، آج وہ اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کی روحانی طاقتیں اور ان کے مجاہدات جو کچھ انہوں نے اپنے زندگی میں کیے تھے، آج تک اس کے آثار پورے دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں باقی ہے، ظاہر و باہر ہے، اور پورے دنیا نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک اہم سبق سیکھا ہے۔ تو پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا یہ جال پھیلایا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کی یہ سرزمین بڑی زرخیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس میں خاص طور پر بڑے بڑے اہل علم، جبال العلم اور اہل اللہ یہاں پر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کو ٹھکانے عطا فرمائے۔ آپ چاہیں ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے، یا پھر ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے ہمارے بڑے بڑے اکابرین، قطب، ابدال کی حیثیت رکھنے والے اولیاء اللہ زمین میں کے مختلف حصوں میں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے خلفاء، ان کے مجازین اور ان کے صحبت یافتہ کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس دھرتی پر آرام فرما رہی ہے۔ ان کی تعلیمات کا سب سے اہم سبق یہی تھا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں کوئی ذرہ برابر کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ان کے بعد پھر اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات کو عام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا، یہ ان کے زندگی کا سب سے روشن پہلو رہا ہے، اور انہی باتوں کی انہوں نے محنتیں کی، اور یہی محنتیں کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے بڑے پیمانے پر اللہ کے دین کی توحید کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کا کام کیا، اور دنیا سے کفر اور شرک مٹانے کی حد درجے وہ کوشش کرتے رہے، بلکہ ان کے زندگی کا سب سے اہم پہلو ہی یہی تھا کہ دنیا سے کفر اور شرک مٹ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے گانے بجانے، ڈھول تاشے اور اس قسم کی تمام غلط باتیں جو پھیل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم مقصد اور حصہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں اگر آپ نے یہ مختصر سی تمہید سمجھی ہے، آئیے اب ہمارے سامنے ماہ ربیع الاول یہ عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول کی تقریباً یعنی ایک ہفتے کے بعد اس کا آغاز ہونے میں ہے۔ تو آنے سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ اس مبارک ماہ میں آپ کو، ہم کو، سب کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک ماہ میں پیدا ہوئے، سنتوں کے ذریعے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ لیکن اسی ماہ میں بہت ساری باتیں ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کا سنت شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ تمام اولیاء اللہ سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور اولیاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں بغض رکھنا اور ان کے بارے میں اپنے ذہن صاف نہیں رکھنا، یہ اس کے ایمان کی خرابی کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر توبہ لازم ہے جو اس قسم کی گندی ذہنیت اور غلط عقیدے اپنے اندر رکھیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اولیاء اللہ کا جو مشن تھا بس اسی ہی کو ہمیں لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے توحید اور سنت کو عام کرنے کی فکریں کی ہے، اور اسی پر وہ دنیا میں زندگی بھر وہ محنت کرتے رہے، اور اسی کو وہ عام کرتے رہے، اسی کو بڑھاوا دیتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جتنے دنیا میں آرام فرما ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آرام فرما رہے ہیں،
جب تک تھے انہوں نے بہت کچھ فائدہ پہنچایا، فائدہ اس سے اٹھایا گیا۔ جانے کے بعد اب بات یہ ہے کہ ان کی روحانیت آج بھی دنیا میں ہے، اور الحمدللہ ان سے جو انہوں نے مجاہدات کیے، محنتیں کی، پوری دنیا ان کے مجاہدات محنتوں سے اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے سے قربت ان کی ہوتی ہے، اللہ کے پاس ان کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے مسلم ہیں اور اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کسی شخصیت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا یوم وفات منانا، جیسے ہمارے یہاں کسی کا یوم ولادت منانا، کہ جیسے بہت سارے لوگ سالگرہ مناتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت نہیں۔ اسی طرح یوم وفات منانا کہ انتقال فلاں تاریخ کو ہوا تھا، لہٰذا اس معاملے میں یہاں پر ان کی برسی منائی جائے یا پھر ان کا یوم وفات منایا جائے، اس کی شرعی حیثیت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلام میں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، بڑے قطب، ابدال، بڑے مقام کے اور بڑے درجے کے یہ لوگ رہے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اور جیسے شروع تمہید ہی میں یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس امت کو ایسا سرسبز و شاداب رکھا ہے کہ ہر زمانے میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے بڑے پیمانے پر کام لیے، اور ہر وقت اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کا یوم وفات منایا جائے؟ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پر ہمارے اس ملک میں خصوصی طور پر کہیں عرس اور سندل کے نام پر دھوم دھام مچائی جاتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا اسلام سے کہیں تعلق ہے؟ اگر ہے تو خیر مقدم ہے، اور نہیں ہے تو اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور عقل کی کسوٹی میں پرکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ بات محل غور ہوتی ہے کہ اسلام کا ایک بڑا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں دن بدن مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ بات یہ ہے بھائیوں، دیکھیے جیسے ابھی عرض کیا کہ یوم وفات منانا اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کا بھی یوم وفات کبھی منایا نہیں گیا اور نہ ہی منایا جاتا ہے اور نہ ہی منانا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں سب سے بڑا غم دنیا میں اگر کسی بات کا ہوا ہے، دنیا نے اس سے بڑا غم اور کوئی نہیں دیکھا ہے جتنا بڑا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت مسلمانوں کو ہوا ہے۔ اس سے بڑا غم دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہے، مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اپنے کسی مرحوم کی یاد آ رہی ہے اور غم برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے، اسے محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کا یہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ جب خدا کے محبوب ہی اللہ کو محبوب ہو گئے اور اللہ کے دربار میں چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے بعد پھر ان سے زیادہ محبوب دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے دل کو یہاں پر تسلی اس جملے سے مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے آپ کا وصال ہوا ہے، لیکن آپ کے بعد کیا ہر آپ علیہ السلام کی وفات کی تاریخ میں آپ کا یوم وفات منایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی عرس کیا گیا؟ آپ کے نام کا کہیں سندل ہوا ہے؟ اب ظاہر ہے تمام دنیا کے اولیاء اللہ، سارے دنیا کے اولیاء اللہ، پورے دنیا کے قطب، سارے دنیا کے ابدال، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس نہیں ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سندل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنی بڑی ہستیاں جو بھی آئے، بڑی ہو یا چھوٹی، نہ ان کا عرس ہوگا نہ سندل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس امت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ کا ہے، اور پھر ان کے بعد آپ جیسے دیکھیں کہ بدریین کا مقام اور مرتبہ ہے، مہاجرین اولین کا مقام و مرتبہ ہے، انصار کا ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے مسلمانوں کا ہے، اور ان کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم سب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کی وفات کے بعد سے آج تک کبھی بھی آپ کے مزار اقدس پر کہیں آپ کا عرس ہوا ہے، آپ کا سندل ہوا ہے؟ خلفائے راشدین میں سے کسی کا ہوا ہے؟ پھر عشرہ مبشرہ کا کسی کا ہوا ہے؟ بدریین میں سے کسی کا ہوا ہے؟ آج بھی اہل بدر 13 اور 14 کی شکل میں وہاں ان کے نام باضابطہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کی مزاریں دیکھیں، وہاں کہیں آج تک عرس اور سندل ہوا ہے؟ پھر یہ بدریین کے بعد دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بعد سلسلہ جاری ہوتا ہے تابعین کا۔ آپ بڑے بڑے تابعین وہ سب اللہ کے اولیاء اللہ تھے، ان کے بعد تبع تابعین وہ سب اولیاء اللہ تھے، اور ان کے بعد پھر سارے ہمارے بزرگان دین اکابرین امت یہ سب اللہ کے اولیاء اللہ رہے ہیں۔ سال میں 300 چاند کے اعتبار سے 354 دن ہوتے ہیں، اور شمسی اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں، تو سال کے دن تو 360 ہو رہے ہیں، اور ہمارے اولیاء اللہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اب 360 کے اگر منا لیے جائے تو مابقیہ کے لیے دن کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے یہاں تو کوئی گھنٹہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی اپنا ولی کامل دنیا میں پیدا نہ فرمایا ہو، اور ظاہر ہے کہ ان کی وفات بھی دنیا سے ہو گئی ہے، تو ہم مابقیہ کے دن منانے کے لیے دن کہاں سے لائیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا عرس نہیں، سندل نہیں، خلفائے راشدین کا نہیں، عشرہ مبشرہ کا نہیں، تو پھر اب ان کے بعد پھر جتنے بھی اولیاء اللہ چاہے ہمارے ملک ہندوستان میں ہو یا دنیا کے چپے چپے کہیں ہے، جب ان کا نہیں تو یہ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں، اور پھر صحابہ اور تابعین کے بعد ان کا درجہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے طے ہے، لہٰذا جب بڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا یوم وفات نہیں ہے تو بعد میں بھی پھر یوم وفات منانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہ عرس نہ سندل، خاص طور پر اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری مسجدا، لوگو میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ، میری قبر کو، جیسے آپ اپنا سادہ ترجمہ آپ یہ بنا سکتے ہیں اس کا کہ جس طریقے سے بھیڑ بھاڑ جمع ہو کر وہاں شرک کرتی ہے اور بہت سارے غیر ضروری معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا تم میری قبر کو ایسا ان باتوں کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاف طور پر ان باتوں سے منع فرما دیا تھا کہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو اب بعد میں اگر ہو رہی ہے اور دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے فہو رد، وہ چیز مردود ہے، اس کا ہمارے دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں جیسے عرس اور سندل منائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو چیزیں ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیے اس زمانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ چلو عرس ہے، سندل ہے، کوئی اس طرح فاتحہ خوانی کر رہا ہے، بلکہ ساتھ میں اب میلے، بڑے بڑے پیمانے پر بڑے بڑے میلے لگ رہے ہیں، وہاں پر ڈھول تاشے اور اب تو ڈی جے باجے بجائے جا رہے ہیں۔
اور جیسے دیگر اقوام کی جینتیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے ان کے اپنے بڑوں کے بارے میں دن منانے شروع کیے ہیں، اب بہت سارے لوگوں نے بھی اس طریقے سے معاملات شروع کر دیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت دین اور اسلام سے نہیں، اور ڈی جے باجے اور ڈھول تاشے اسلام میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گانے باجوں کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا کہ اسے مٹایا جائے۔ یہ زمانے جاہلیت کی رسومات تھی، اس کو تو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے اپنے مقصد بعثت میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گانے بجانے کو مٹانے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی قوم اگر گانے بجانے کو ہی زندہ کرے تو وہ تو صریح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی یہاں مخالفت ہو رہی ہے۔ اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوتا ہے، اب تو اس سے آگے بات ہو رہی ہے۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈی جے باجے بھی بج رہے ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو باضابطہ ایک میلے کی شکل دے دی ہے، عید کا نام دے دیا ہے، اور اسی کا نام اب عرس اور سندل کہہ کر آپ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کے نام پر یہ کتنا بدنما داغ ہوتا ہے کہ اسلام نے کہیں بھی ان باتوں کو گوارا نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس صاف طور پر یہ بات ہے، دیکھیے ہمارے عید جیسا تہوار ہے لیکن وہاں پر گانے بجانے نہیں، وہاں ڈھول تاشے نہیں، ڈی جے باجے نہیں، کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، کہیں نہیں۔ تو ہمارے عید جیسے خوشی کے موقع پر نہیں ہے، تو جب خوشی کے موقع پر نہیں ہے تو غم کے موقع پر بھی نہیں ہے، اور غم کا موقع بھی یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ غم اگر ہے تو کسی کا غم، حدیث پاک میں فرمایا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يحل لامرئ مسلم ان تحد على میت فوق ثلاث، جو کوئی مرد اور عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے اور غم منائے۔ 3 دن سے زیادہ غم منانا حلال نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو کئی صدیاں بیت رہی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی وہی غم کی اگر انداز اختیار کرتے یوم موت، یوم وفات کی شکل میں، تو ظاہر ہے یہ سریح بخاری شریف کی روایت کے خلاف عمل چلا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر اسے خوشی کہہ رہے ہیں تو موت پر خوشی کی کیا بات؟ پھر ناچ گانے اور ڈھول باجے سے اس کا کیا تعلق؟ اور آج کل میرے بھائیوں آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا ایک عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، یہاں پر ڈھول باجے ہو رہے ہیں، اب اس کا ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو پھر تو یہ بات وہی ہو رہی ہے کہ دوسری اقوام میں بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ ان کے بزرگوں کے تہوار منانے کے لیے یا ان کی یادیں منانے کے لیے جس طریقے سے دن متعین کیے ہیں، اب مسلمانوں نے بھی ایسے دن متعین کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے وفات کے وقت سے منا رہے ہیں، لیکن کیا قرآن اور حدیث میں کہیں اس کی گنجائش ہے؟ اور آج کل تو بھائیو اب بات اس سے بھی آگے بڑھی، دوسری قومیں ڈی جے باجے کے ساتھ ساتھ گانے، اور اب تو یہاں تو قوالیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر ان کے پاس گانے ہوتے ہیں، یہاں پر قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں وہ لال گلال پھیر دیتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر ہرا گلال ڈالا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہیں بھی سنت اور شریعت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر ایسا کوئی عمل ثابت ہوتا تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہونا چاہیے تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہونا چاہیے تھا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ان کا یوم وفات اور یوم شہادت کی تاریخ بھی ہمیں یاد ہے؟ اس کا مہینہ اور سن بھی یاد ہے؟ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے، اور ہم نے ان کو تو بھلا دیا، جبکہ یہ
بڑے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بعد میں پھر ہمارے چاہے جہاں بھی یہ سب اولیاء اللہ قابل احترام شخصیات ہے بھائیوں، پورے دنیا میں جہاں بھی وہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن عرس اور سندل کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، یوم وفات منانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس میں خاص طور پر گانے بجانے اور ڈی جے باجے اور ڈھول تاشوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ خود ذرا انصاف کے ساتھ سمجھیے، کسی کے ابا حضور دادا جان اگر کہیں مدفون ہے اور کوئی شخص ان کے نام پر اگر ڈھول تاشے اور ڈی جے باجے بجائے آج بھی، تو کوئی غیرت مند مسلمان ایک عام مسلمان کے بارے میں اسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب اپنے ابا اپنی اماں کے قبر پر کوئی بجانے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو کیا اولیاء اللہ کا مقام اتنا گھٹ گیا کہ ان کے نام پر گانے بجانے کیے جائے، ڈی جے باجے کیے جائے اور ڈھول تماشے کیے جائے، اور ہمارے نوجوان باضابطہ اس میں جیسے اور لوگوں کے اقوام کے طریقہ کار ہوتے ہیں، نوجوانوں کی بھیڑ اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تو جس طرح سے دیگر اقوام نے نہ اذانوں کی پرواہ کی، نہ نماز کے وقت کی پرواہ کی، آپ بھی دیکھیے انصاف کی نگاہ سے کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے نمازوں کے اوقات میں اذانیں ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان بس ایک اسلام کے نام پر کہیں عرس اور کہیں سندل کے نام پر ڈی جے باجے بج رہے ہیں، اور وہاں پر ہرے گھرے گلال اڑائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر نوجوانوں کی مستقل ایک بھیڑ نظر آتی ہے، اور معلوم نہیں کس طریقے کے معاملات اس وقت ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یہ ہے یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں گانے بجتے ہیں اور جہاں پر ڈی جے باجے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اس وقت خاص طور پر میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ تو ایسے کام اگر کرتے ہیں تو وہ تو بہت سارے چندے پٹی کر کے کرتے ہیں، لیکن اب اس وقت بہت ساری جگہوں پر بات یہ بنی ہے کہ الیکشن کے موقع آتے ہیں، اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن لوگوں کو میدان میں اترنا ہوتا ہے، انہیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون گمراہ ہو رہا ہے، کون تباہ ہو رہا ہے، کون برباد ہو رہا ہے، کس کے دین کے اور ایمان کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بس ان کو تو اب بہت سارے لوگ اپنے مفاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنے کے چکر میں آپ دیکھیں وہ لاکھوں روپے بٹور دیتے ہیں، اب تو چندے پٹی کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے۔ کیا ہے تو فلاں جو ہے درگاہ کا عرس ہے، فلاں درگاہ کا جو ہے سندل ہے، لہٰذا اس سندل کے لیے اتنے لاکھ روپے فلاں نے دیے ہیں، لہٰذا اب اس خوشی میں وہ پورے پیسے کس طرح ضائع کیے جائے۔ تو اب یہ کہ ناچ گانے میں اسے اڑا دیے جائے، ڈی جے باجوں میں اڑا دیے جائے، اور بہت ساری جگہوں پر تو باضابطہ نوجوانوں کو شرابیں پلائی جا رہی ہیں۔ کیا اولیاء اللہ کے نام پر اگر کسی نے شراب کا کوئی قطرہ بھی ہاتھ میں لیا، آپ خود انصاف سے کہیے کہ کوئی اللہ کا ولی ان کے نام پر اگر ڈی جے باجے بجائے جائے، اللہ کے ولی کے نام پر کوئی ناچے، اللہ کے ولی کے نام پر کوئی اگر شراب کا قطرہ بھی پیتا ہے، تو اللہ کے ولی اپنے قبر سے ایسوں کو بد دعا دیں گے یا دعائیں دے رہے ہوں گے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی کے دل سے اگر کوئی بد دعا اگر کسی کو پہنچ جائے تو اس کا کوئی دنیا میں ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے غیرت مند ہیں کہ ایک اپنے اماں اور ابا کے قبر پر ڈھول باجے بجانے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں کو ہم نے اتنا نیچے اتار دیا کہ ان کے نام پر جو چاہے جیسا چاہے کر رہا ہے۔ بھائیوں، اس قسم کے جتنے معاملات ہیں جہاں پر عرس اور سندل کی اس طرح کی تقریبات اگر ہوتی ہے، تو یہ اس میں شرکت تو دور کی بات ہے، ہمیں اس سے مکمل طور پر دیکھنے سے بھی احتیاط برتنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اور اب تو ہو ہی رہا ہے، اولیاء اللہ کے نام پر آپ دیکھیے بے حیا قسم کی عورتیں آ کر قوالیاں گانے کے لیے اولیاء اللہ کے مزار پر، قبرستان پر، جبکہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے ایک عورت اگر جانا چاہتی ہے تو بیت اللہ شریف کا حج بھی کوئی عورت تنہا، اس پر چاہے حج فرض ہے اور پیسہ سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، تو اسے کہا گیا ہے موت تک انتظار کر، اور موت تک اگر محرم نہ ملے
بغیر حج کر کے مر جائے چل جائے گا، مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا حج بدل کیا جائے، لیکن بغیر محرم کے بیت اللہ نہیں جا سکتی ہے عورت، بیت اللہ شریف نہیں جا سکتی، فرض حج کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے ایسے حالات کہ بیت اللہ کو جانے کی بغیر محرم کے اجازت نہیں ہے، کہاں کہاں سے عورتیں سفر کر کے قوالیاں سننے کے لیے جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ قبرستان میں، جو عبرت کا مقام ہے، عبرت پکڑنے کی جگہ ہے کہ وہاں جا کر عبرت حاصل کی جائے، اور بے حیا اور قسم کی عورتیں وہاں پر، اور عجیب عجیب قسم کے جملے وہاں پر استعمال کر کے نوجوانوں کا ایک تاتا بندھا ہوا رہتا ہے، عورتیں بھی بالکل وہاں پر بھیڑ لگا کر کھڑی ہوئی رہتی ہے۔ ڈر ہے میرے بھائیوں اللہ کے کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو عبرت کی جگہ ہے ہم نے اسی کو تماشا بنایا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، وہاں تو دیکھ کر عبرت پکڑنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم فرمایا، تو ہم اپنے قبروں پر تو جا نہیں رہے، ابا کی قبر کہاں ہے معلوم نہیں، اماں کی قبر کہاں ہے معلوم نہیں، دادا دادی کی قبر کہاں ہے معلوم نہیں، ہمارے کتنے رشتہ دار معلوم نہیں، بیچارے انتظار کرتے ہیں ہوں گے اپنے قبروں میں کہ میرے بیٹا پوتا نواسا اور میرے فلاں فلاں یہاں آئیں، کچھ پڑھ کر بخشیں، دعائے مغفرت کریں۔ وہاں پر تو روز جانا چاہیے، لیکن افسوس ہے دفن کرنے کے بعد قبر بھی بھولے ہوئے، وہاں تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر بھی اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے ولی بولے تو اللہ کے دوست، وہ تو اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اپنے گھر والوں کی قبروں کو دیکھیں، ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا کیا معاملہ ہے۔ بہتر یہ تھا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے وہاں چلے جاتے، لیکن ان کے قبروں کے اڑوس پڑوس میں کھڑے ہو کر قوالیاں سنی جا رہی، ایک طرف سے کوئی مرد ہوتا ہے، ایک طرف سے سنا عورتیں رہتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو سوال جواب، ہنسی مذاق، بے حیائی، معلوم نہیں اللہ کی کتنی لعنتیں، کتنی پھٹکار وہاں پر برستی ہوگی۔ اور بارش برسی تو ظاہر ہے کہ بارش برسنے کے وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ نہیں بھیگنے والے، آپ کتنے ہی داڑھی جبے میں رہے، اگر وہاں پر لعنت برس رہی ہے تو جتنا حصہ یہ کہنے اور سننے والوں پر برس رہا ہے، تماشائی بننے والے برابر کے اس لعنت میں شریک ہو جاتے ہیں، ان پر بھی برابر اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی اپنے گھر میں آئے تو ملعون بن کر آتا ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی اس وقت نہیں ہوتی ہے۔ کس نے آج تک سمجھا ہے کہ قوالیاں سننا کوئی گناہ ہے؟ اب جب اس نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے تو توبہ کون کرتا ہے؟ بے حیا عورتوں کو دیکھنے کے بعد کون توبہ کر رہا ہے؟ اس قسم کے بہت سارے حالات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے ہم آگاہ ہوں اور ہمیں دین شریعت سمجھ میں آئے، ہم ہی دین اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ بہت سارے لوگ تو اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی جب دیگر اقوام اپنے بڑے بڑے میلے لے کر نکلتی ہے تو ہمیں بھی اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ بھائیوں، ہماری مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے، ہمارا ہمیشہ اعتماد اللہ کی ذات پر رہا ہے اور اللہ ہی پر ہم نے یقین کامل کر لیا ہے۔ تدابیر مختلف ہوتی ہے لیکن اس کو دین میں داخل کر کے اپنی قلت کثرت نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی دین میں داخل کر کے اور دین کا حصہ سمجھ کر یہ کام کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہی چیز تو بدعت کہلاتی ہے، اور اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، تابعین اور اس کے بعد جو ہے امت کے علماء امت کے قیاس اور اجتہاد سے جو بات ثابت نہیں ہے، ایسی بات کو کوئی شخص اگر دین سمجھ کر کرتا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائیو ایسے میلے ٹھیلوں سے خود بھی بچیں، امت کو آگاہ کریں، کوئی اگر شرکت کرتا ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہمارے اولیاء اللہ کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں، اور قبرستان جانے کے لیے
دو باتوں کی نیت لے کر قبرستان جائیں، اور ہو سکے تو روز جائیں، ہر ہفتہ جائیں، ہر جمعہ کو جائیں، لیکن قبرستان جانے کے لیے یہ ہونا چاہیے ہم جا رہے ہیں وہاں پر نمبر 1 اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت، پہلے تمہیں منع کیا گیا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ فانها تذکر الموت، اس لیے کہ قبروں کو دیکھنے سے اپنی موت یاد آ جاتی، اپنا مرنا یاد آ جاتا ہے۔ آج قبرستان بھی جا رہے ہیں تو یہ میلے ٹھیلے لگانے کی جگہ میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں جا رہے کون عبرت پکڑتا ہے؟ اور نمبر 2 دوسرا مقصد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کرنا، اس مقصد سے قبرستان میں جایا جاتا ہے۔ لیکن کون اس بات کا خیال کر رہا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائیوں یہ سب چیزیں غیر ضروری ہے، اور دین میں اسے داخل کر کے ایک بدعت گویا ایجاد کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو مکمل طور پر حقیقت سے روشناس ہونا چاہیے، اور پھر قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانے کی فکر و کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا عرس اور صندل کی حیثیت شریعت میں بالکل نہیں ہے، اور اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا معاملات کر رہے ہیں کہ وہاں پر باضابطہ جو ہے بڑی بھیڑ لگائی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ الیکشن کے عنوان پر سیاسی میدان اپنے بنانے کے لیے بہت ساری رقومات لوگ بٹور رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اور ایسے میلوں سے بھی بھائیو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کا دیا ہوا پیسہ یہ ہمارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے، اور اولیاء اللہ کے نام پر بٹور کر اولیاء اللہ کو بدنام کرنا، اس کا تو حساب مرنے کے بعد میدان محشر ہی میں دینا پڑے گا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم سب کی تمام غیر ضروری باتوں سے حفاظت فرمائے، سنت اور شریعت پر ہمیں اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق انشاءاللہ عنوانات پر بیانات آئندہ جمعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول کی سیرت ہی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اور نفس کی تمام شرارتوں سے آپ کی ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔